اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ کی محبت اور اطاعت میں مال اور عمر بڑھ جانے کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 5289۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانا شخص وہ ہے۔ ہم کہتے یہ بندہ عقل مند ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ تو ہمارے ہاں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کون سا شخص جو ہے وہ زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے؟ تو وہ شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ انسان میں تو بہت ساری قوتیں ہیں، لیکن دو بنیادی قوتیں جو ہے وہ انسان میں جو موجود ہے، ایک جو ہے وہ روح ہے، دوسرا نفس ہے۔ روح جو ہے قل الروح من امر ربی، اس کی پرواز جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اسے طائر لاہوتی سے تشبیہ دی ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، یعنی ایسے رزق سے موت اچھی ہے، یعنی حرام مال سے موت اچھی ہے جس سے جو ہے وہ آپ کے پرواز میں جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ نفس ہے۔ نفس جو ہے یہ زمین کی طرف ہے۔ انسان جو چیزیں کھاتا ہے مٹی سے، اس سے آخر میں ایک قوت بنتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ تو یہ نفس جو ہے یہ انسان سے روٹی، کپڑا، مکان، جس کو ہم خواہشات نفس کہتے ہیں، زنا، جوا، شراب، یہ سب چیزیں جو ہے یہ نفس کا مطالبہ ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو اس نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھے۔ اس نفس کو جو ہے وہ مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس نفس کی مثال روح کے لیے ایسی ہے جیسے سوار کے لیے سواری۔ تو اگر سواری بہت زیادہ کمزور ہو، جس طرح رہبانیت ہے، تو رہبانیت ٹھیک نہیں ہے کہ بالکل نفس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ تو اگر سواری بالکل کمزور ہو تو وہ جو ہے وہ سفر کرنے کے اہل نہیں ہوتی، وہ سفر نہیں کر سکتی۔ اس طرح اگر سواری جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو تو پھر وہ اپنے سوار کو چھوڑے گی نہیں۔ تو یہ نفس کی مثال روح کے لیے ایسی ہے، تو اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو جب بندہ اس کو قابو میں رکھ لیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ روح جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور پھر یہ بندہ جو ہے وہ نیک عمل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ عقل مند ہے جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھا، اور پھر جو ہے وہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے اس نے جو ہے وہ عمل کیا۔ قارون کے پاس مال زیادہ تھا تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، تو اس وقت کے جو اہل علم تھے انہوں نے قارون سے کہا کہ آپ یہ مال اللہ کی رضا میں، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں تاکہ یہ مال آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت میں کام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے بھیڑ تقسیم کیا اور کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات کی کہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ باقی تو سب تقسیم کر لیا، صرف یہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، یہ جو تم نے تقسیم کیا یہ جو ہے وہ تم نے اپنے لیے
محفوظ کر لیا، اور جو یہ رکھ لیا یہ تو بس آج کالو گے کل بس نکل جائے گا، بات ختم۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو چیزیں جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے اعمال، اس کا جو ہے وہ بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ عقل مند ہے۔ والعاجز، اب یہاں پر یہ دیکھیں لفظ عاجز استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس پر جو ہے وہ نفس غالب ہے، یہ عاجز ہے۔ تو عاجز شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر دیا، جو خواہشات پر چل پڑا، اور پھر کہتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور پھر اللہ پر امید باندھ لی کہ وہ کیا کرے گا، ہم سے رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ تو گناہ کے کام میں لگے رہتے ہوئے اللہ سے رحمت کی امید رکھنا یہ بے وقوفی ہے۔ ہاں، بندہ جو ہے وہ نیک اعمال کرے، پھر اللہ سے امید رکھے کہ ہمارے یہ اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، لیکن یا اللہ تو اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھیں، اور آخرت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا کہ دنیا میں جب کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ کہتے کہ بس یہ وقت بھی جو ہے وہ گزر جائے گا، لیکن آخرت جو ہے وہ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اس کے لیے نیک اعمال کریں۔ مضمون ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔